السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ سیریز کا آج 32واں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس میں بات کریں گے اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو کیا وجہ رہی تھی، آخر کیوں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اپرادھ پورن پرستاؤ پاس ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کے ષڑینتر کی سوچنا دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا سمے بھی طے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزار رہے تھے۔ اس خبر کے ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم مسئلے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی اور آپ اندر داخل ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس آپ کی گھر والی ہی ہے، آپ پر میرے باپ فدا ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانہ ہونے کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ۔ ادھر قریش کے بڑے اپرادھیوں نے اپنا سارا دن دارالندوہ، مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی، وہاں پر گزارا اور پرستاؤ کو لاگو کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کام کے لیے بڑے بڑے اپرادھیوں میں سے 11 سردار چنے گئے۔ نمبر 1 ابو جہل بن ہشام، نمبر 2 حکم بن عاص، نمبر 3 عقبہ بن ابی معیط، نمبر 4 نضر بن حارث، نمبر 5 امیہ بن خلف، نمبر 6 جمعہ بن الاسود، نمبر 7 طعیمہ بن عدی، نمبر 8 ابو لہب، نمبر 9 ابی بن خلف، نمبر 10 نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب تھوڑی رات یا تھوڑا اندھیرا ہو گیا تو یہ لوگ گھات لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں تو ان پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا بھروسہ اور پکا یقین تھا کہ ان کا یہ ناپاک ષڑینتر سفل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے ہی گرویلے ڈھنگ سے ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے اپنے گھیرے ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کا پالن کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤں گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤں گے تو تمہارے لیے اردن کے باغوں جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر جبہہ جیسی گھٹنائیں ہوں گی، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤں گے۔ بہرحال اس ષڑینتر کو لاگو کرنے کے بعد آدھی رات کے وقت طے تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور طے شدہ وقت کے انتظار میں تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جسے بچانا چاہے کوئی اس کے ایک بال برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے نیچے دی گئی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں۔ یہ لوگ داؤں چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤں والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنی یوجنا کو لاگو کرنے کی انتہائی تیاری کے باوجود پوری طرح وفل ہوا۔ چنانچہ اس سب سے نازک شن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ ہری حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی چوٹ نہیں پہنچے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکوں کی سفید چیری اور ایک مٹھی کنکریوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا مفہوم ہے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور کچھ میل پر استھت ایک سور نامک پہاڑ کی کھو میں جا پہنچے۔ ادھر ڈیرا ڈالے ہوئے لوگ اپنے نشچت سمے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے تھوڑی پہلے انہیں اپنی وفلتا کا گیان ہو گیا۔ ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا جو انہیں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے آپ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا۔ اس پر اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھنے لگے، لیکن پھر دروازے کی دراڑ میں جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں، گھر سے گفا تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر سن 14 نبوی مطابق 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی کے بیچ کی رات کو اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے رب کے بھروسے کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلدی یعنی فجر ہونے سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قریش پوری جان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوج میں لگا رہے گا، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا قافلہ والا راستہ ہوگا جو اتر دشا میں جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا راستہ اپنایا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے دکشن میں استھت تھا۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کی دوری طے کی اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت اونچا پیچدار اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بھی زیادہ سے زیادہ ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں گھائل ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ قدموں کے نشان چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھائل ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک گفا کے پاس جا پہنچے جو اتہاس میں سور کی گفا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ گفا کے پاس پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور گفا کو صاف کیا۔ ایک طرف کا سوراخ تھا، اس کو اپنے تہمند پھاڑ کر بند کر دیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں میں اپنا پاؤں ڈال دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا لعاب لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں لوگوں نے 3 راتیں جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں کھو میں چھپ کر گزاری۔ اس بیچ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور بات سمجھنے والے نوجوان تھے۔ صبح کے اندھیرے میں ان دونوں لوگوں کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے مانو انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو باتیں سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب اندھیرا ہوتا تو اس خبر کو گفا میں لے کر پہنچتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داس عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ بیت جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں پیٹ بھر کر دودھ پیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ عامر بن فہین حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے قدم کے نشانوں پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشان مٹ جائیں۔ قریش کی دوڑ۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب ہتیا کی یوجنا کی رات بیت گئی اور صبح کو نشچت روپ سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے تو ان پر مانو جنون یا پاگل پن چھا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا۔ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ کی طرف لے گئے اور ایک گھڑی قید میں رکھا کہ سمبھو ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی۔ ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گال پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا کر یہ طے کیا کہ دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام سمبھو سادھن کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر چاہے وہ جس راہ پر جا رہا ہو بڑا ہی کڑا سشستر پہرا بٹھا دیا۔ اسی طرح یہ عام اعلان کر دیا کہ جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا مولیہوان پرسکار دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیدل اور قدم کے نشانوں کے ماہر کھوجی بڑے سرگرمی سے کھوج میں لگ گئے اور پہاڑوں، گھاٹیوں، اونچی نیچی جگہوں پر ہر جگہ بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ کھوجنے والے گفا کے منہ تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفا میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی آدمی صرف اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہو، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے شبد یہ ہیں کہ ابوبکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ چمتکار تھا جس سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا تھا۔ چنانچہ کھوجنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے بیچ ان کے بیچ کچھ قدم سے زیادہ دوری باقی نہ رہ گئی تھی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آگے کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں اگلے پارٹ میں بات کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔